بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤنڈ سسٹم آج پھر خراب ہے میرا۔ میڈیسن تو میں لے کے آیا ہوں لیکن وہ ٹھیک ہونے میں لگتا ہے کہ 1-2 دن لگیں گے، کیونکہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بیماری جو آتی گھوڑے کی رفتار سے ہے اور جاتی چیونٹی کی رفتار سے ہے۔ اب دیکھیں میری کون سی رفتار سے جاتی ہے۔ کل ایک بات بولی تھی کہ نیچے میں ڈسکرپشن میں اپنا لنک لگا رہا ہوں واٹس ایپ کا۔ یہ لنک تقریباً میں روز لگاتا ہوں، میرے خیال سے 1 ماہ سے یا 1.5-2 ماہ ہو گیا کہ میں یہ لنک جو ہے لازمی پیسٹ کر رہا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں۔ پہلے میں نہیں کیا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ جان کے کل حیرانی ہوئی ہے کہ کل جب میں نے بولا اور بول کے آپ کو بتایا کہ لنک میں ڈسکرپشن دیا ہوا ہے فری گروپ کا، تو پھر میرے خیال سے 30-40 بندے صرف کل جو ہے وہ گروپ میں ایڈ ہوئے۔ تو عجیب بات ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ کم از کم نیچے دیکھ لیا کریں کہ ڈسکرپشن میں کچھ لنک شنک لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا۔ اور کل میرے خیال سے سبسکرائب بھی کیا 30-40 لوگوں نے۔ سبسکرائب کرنے کا میں کسی کو کہتا نہیں، مجھے ویسے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جس نے کرنا ہے اس نے ویسے بھی کرنا ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے بول کے بھی نہیں کرنا۔ اور ویسے بھی مجھے یہ کہتے ہوئے ویسے شرم آتی ہے، ایک عجیب سا کام لگتا ہے کہ بندہ آپ کسی سے مانگیں کچھ۔ اس ٹائم میں جو ویڈیو بناتا ہوں سارا دن میں آپ کے ساتھ گروپ میں لگا رہتا ہوں، بائی کال بھی شیئر ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹپس بھی مل جاتی ہیں، جو اناؤنسمنٹ آتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں۔ جو پیڈ گروپ والے ہیں وہ اس ٹائم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ ایک جو انہوں نے آلریڈی گروپس میں بائی کال دی ہوتی ہیں دن میں، اس ٹائم وہ آپ کو وہ چوسی گٹھلیاں دینے آ جاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کرو۔ تو مجھے اس ٹائم ویسے آپ کو بائی کال دینے کی یا ٹپ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ گروپ میں آلریڈی سب کچھ دے چکا ہوتا ہوں۔ یہ ٹائم ہوتا ہے ویسے آپ کے ساتھ کچھ دل کی باتیں شیئر کرنے کا، اور کچھ ویسی باتیں جو گروپ میں سمجھ نہیں آ سکتی یا دن میں جو درپیش آتی ہیں ہمیں، ہم دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے سچ کھلا، کیونکہ میں نے اپنا بھی پورٹ فولیو مینج کرنا ہوتا ہے اور آپ کو میسیجز کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، کچھ جو آ رہی ہوتی ہیں بائی کال، ساتھ میں اناؤنسمنٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی گروپ میں شیئر کرنی ہوتی ہیں۔ تو دن میں ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنی لمبی تقریر کر کے سمجھایا جائے کسی بھی ٹاپک پہ۔ باقی سبسکرائب کرنا یا نہ کرنا وہ ہر بندے کی اپنی ثوابدید ہے، کیوں بندہ کسی کو بولے اور ایک طرح کی ذلت اٹھائے۔ بندہ بول رہے ہوتے ہیں سب گروپس والے کا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی 2 مثالیں ہیں میری لائف میں۔ میری کبھی شاپ ہوا کرتی تھی اور میرے پاس ایک بندہ آتا تھا کوئی چیز بائی کرنے کے لیے، اور وہ کبھی بھی پرائز کم نہیں کرواتا تھا کسی بھی چیز کی۔ تو میں نے اسے، میری ایج کا ہی تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ یار تم پرائز کیوں کم نہیں کرواتے جیسے لوگ کرواتے ہیں؟ لوگ تو لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ اتنے کی چیز ہے اتنے کی کر دو۔ تو وہ آگے سے کہتا کہ جس کو شرم آنی ہے اس کو ویسے بھی آ جانی ہے، اور جس کو نہیں آنی اس کو بول کے بھی نہیں آنی۔ تو اس لیے میں کسی کو پیسے کم کرنے کا نہیں بولتا، اگر خود دکاندار جو ہے وہ مجھے پیسے کم کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں بولتا۔ دوسری میری لائف میں ایک اور مثال ہے کہ ایک بندہ ہوا کرتا تھا، شاید اب بھی زندہ ہو، وہ جب دکان سے کوئی چیز لینے آتا تھا شاپ سے، تو وہ اس چیز کی جو اسے بتاؤ نا اگر کہ یہ چیز جو ہے 7,000 روپے کی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ 6,000 لے لو، 5,000 لے لو، 6,500 لے لو۔ اگر 7,000 کی چیز ہے تو وہ مجھے 10,000 پکڑاتا تھا۔ اس ٹائم میں 5,000 کے نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے، صرف 1,000 کے ہوتے تھے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے 7,000 کی کوئی چیز تھی تو مجھے 5,000 کے 2 نوٹ دیتا ہو کہ یہ لو اس میں سے کاٹ لو جو کاٹنے، وہ دیتا ہی 1,000 والے 10 نوٹ تھا، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں اس کی مینٹیلٹی دیکھ لیں، وہ دے ہی آپ کو ایسا رہا ہے آپ کی ثوابدید پہ چھوڑ رہا ہے کہ یہ لو جو کاٹ رہے ہیں کاٹ لو، اپنی طرف سے وہ 3,000-4,000 زیادہ دے رہا ہے۔ تو بندے کو خود ہی پھر جو کنسیشن کرنی ہوتی تھی یا جو ڈسکاؤنٹ کرنی ہوتی تھی بغیر بولے اسے بندہ کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اگر آپ پہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کو وہ ٹرسٹ جو ہے واپس کرے سود سمیت۔ تو یہ سبسکرائب کرنے کا کہنا یا نہ کہنا میرے خیال سے بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک طرح کی آپ میرے خیال سے یہ چیز کیا ہے کہ ذلت اٹھاتے ہو۔ جیسے اگر دیکھیں آپ اپنے دشمنوں میں گر جاتے ہیں یا اپنے دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اب انہوں نے آپ کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ ان کی ترلے منتیں کر لیں، چاہے وہ آپ سے کہیں کہ زمین پہ ناک رگڑو، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرنا تو ہے ہی ہے، انہوں نے مجھے مار دینا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے ذلت والے وہ کام کر جاتے ہو اور اس کے بعد موت قبول کرتے ہو، مرنا تو آپ نے ہے، تو جو آپ کی وہ لائف ہے یا اگر وہ آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کی ذلت میں ہی گزرے گی۔ جیسے وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیز، یہ شعر سن کے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، 6 ماہ کی بات ہے، سال پرانی ہوگی، 2 سال پرانی ہوگی، کہ وہ جو بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض صاحب، ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ تھا کسی لڑکی کے ساتھ، شاید وہ لڑکی جو تھی وہ ملک ریاض صاحب کے داماد سے بات کرتی تھی میرے خیال سے،
تو وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. جو وہ لڑکی کو مار بھی رہے تھے تو ساتھ میں میرے خیال سے اسے جوتا چاٹنے کا کہہ رہے تھے یا کچھ ایسی باتیں کہہ رہے تھے. تو اس لڑکی کی ذلت آلریڈی ہو چکی تھی. جہاں اس نے 4 تھپڑ گائے، اگر جوتا نہ چاٹتی یا ان کی بات نہ مانتی، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرواتی تو کیا ہونا تھا؟ 4-5 تھپڑ اور کھا لینے تھے. بال تو ویسے بھی وہ اس کی کھینچ رہی تھی، تھوڑے سے اور بال پوٹ چھوٹ لینے تھے انہوں نے، ہونا کیا تھا؟ تو اس طرح عزت کے ساتھ موت قبول کیجئے، نہ کہ ذلت والی زندگی. تو یہ سب باتیں آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل جو 10-20 سبسکرائبر بڑھے ہیں میرے، مجھے آپ لوگوں نے یہ جو لنک پہلے ڈسکرپشن میں لگاتا ہوں یہ نہیں دیکھا تھا. کل صرف بولنے کی دیر تھی اور آپ نے وہ لنک دیکھا اور بہت سے لوگ جو وہ گروپ میں آئے. اور اگر تو یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں اس بندے کو بھیجتا ہوں آپ کو اپنی زبان میں سمجھائے. کہاں پانی کم تھا، ان کا مقصد ہے وے ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کم تھا. مقصد ہے وے غیروں میں کم تھا تو ہمیں غیروں میں ان کا متعلق ہے انہیں کا تو سامنے متعلق لوٹیا، سانو ان متعلق نہیں لوٹنا چاہیے. سانو غیروں میں کم تھا، ہمیں اپنے نے لوٹا تو غیروں میں پانی کم تھا. متعلق ہے سانو ان متعلق لوٹنا چاہیے، سانو ان متعلق ہے متعلق. ہاں تو میرے خیال سے ایسا بندہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھا سکتا ہے. اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کی آج بات کریں تو انڈیکس نے اپنا جو ہائی بنایا وہ 51,269 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 84 پوائنٹ گین کیے تھے. اور جو انڈیکس نے اپنا لو بنایا وہ 50,834 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 351 پوائنٹ لوز کیے تھے. اور اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 50,943 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 241 پوائنٹ لوز کیے ہیں. اور یہ کافی دن کے بعد ہے کہ انڈیکس نے اتنے پوائنٹ لوز کیے ہیں، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے تو انڈیکس جو اسی لیول پہ موو کر رہا تھا انہی لیولز پر، اور جو کلوزنگ آ رہی تھی وہ بھی ایک ہی لیول پہ آ رہی تھی. تو آج انڈیکس نے 241 پوائنٹ جو ہے وہ لوز کیے ہیں. والیوم دیکھیں تو 178 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ بہت اچھے والیوم ہے. سیلنگ پریشر تھا آج انڈیکس میں، اور وہ کیوں تھا وہ کل دیکھیں گے کہ جب FPP آئے گا تو آگے 2 چھٹیاں بھی ہیں تو FPP کل دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس نے بائنگ سیلنگ کی. آج 1-2 چیزیں اور انکلوڈ کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں، باقی کل پرسوں کریں گے انشاءاللہ. سیلنگ پریشر کیوں تھا؟ سیلنگ پریشر آپ کو پتا ہے رول اوور ویک کا آخری دن تھا آج، تو سیلنگ آئی انڈیکس میں، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ پریشر تھا انڈیکس میں. اور دوسرا یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ FPP میں کس نے کیا سیل کیا. ایک تو فیوچر مارکیٹ میں جو وہ سیلنگ آئی آج جن کے کانٹریکٹ چینج ہونے تھے، اور دوسرا FPP میں کل دیکھیں گے کہ سیلنگ کیوں زیادہ آئی اور کس سیکٹر میں زیادہ سیلنگ ہوئی. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو BAHL نے پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 109، HMB 24، UBL 22، MBBL 20، UPFL 8، ILP 8، PABC 8، LUX 7، INDU 5، EFORT 5 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں سسٹم نے 85 پوائنٹ، TRG 56، PPL 28، OGDC 23، DAWL 17، PSO 14، AVN 12، شیل 12، نیسلے 11، HBL 10 پوائنٹ. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کیپ کا دیکھ لیں. یہ چیز میں نے اس دن بھی میرے ذہن میں آئی تھی لیکن میں کسی ویڈیو میں کنکلوڈ نہیں کر سکا اس کو. اس پکچر میں آپ یہ دیکھیں، نیچے پاک سوزوکی موٹر کو دیکھیں، یہ آج کیپ ہوا 3-4-5 دن سے کیپ ہو رہا ہے لگاتار، یہ آپ کو پتا ہے کہ کس وجہ سے. اس کے بعد دیکھیں جو اس کا بائر ہے، جو لینے والے ہیں اس کو دیکھیں، 4,93,000 لینے والے ہیں اور دینے والا کوئی بھی نہیں. کیونکہ دینے والا اس لیے کوئی نہیں، جب بھی کوئی سیلر اپنا سیلنگ آرڈر لگاتا ہے اسی ٹائم وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، ادھر آنے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ کیپ ہے آلریڈی. لینے والے زیادہ ہیں 4,93,000 اور دینے والا کوئی بھی نہیں. ایک آج جو دینے والا آتا ہے وہ بھی جب سیلنگ آرڈر پلیس کرتا ہے اسی ٹائم وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اور سیلنگ ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بندے جو ہے لینے والے انہوں نے 4,93,000 شیئر لینے ہیں. اب جن کے پاس پاک سوزوکی موٹر پڑا ہے وہ صرف یہ دیکھتے رہا کریں کہ یہ جو لینے والے ہیں یہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. اگر تو یہ کم ہو رہے ہیں لگاتار، ابھی 4,93,000 ہیں، تھوڑی دیر کے بعد 4,50,000 ہو جائیں گے، پھر 4,20,000، پھر 3 لاکھ، پھر 2 لاکھ. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پاک سوزوکی موٹر پڑا ہوا ہے. تو ادھر یہ بڈ کم ہونے کا مطلب ہے کہ یہ کیپ کھلنے کے نزدیک ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ کیپ کے اوپر کچھ کوانٹٹی نکال دیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 4,93,000 ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ اس میں ہو گئے جی 5,22,000، تھوڑی دیر بعد اور دیکھا تو ابھی ادھر باہر کھڑا ہے جی 12,46,000 کا. تو اگر ایسے تو باہر بڑھ رہا ہے جیسے 4 لاکھ، 5 لاکھ، 12 لاکھ،
پھر تو آپ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اپنے سٹاک دبا کے. لیکن اگر اس سائٹ پہ بڈ جو ہے لینے والے لوگ کم ہو رہے ہیں تو پھر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. آپ کو چاہیے کہ یہ کیپ کھلنے سے پہلے جو کوانٹٹی ہے اس کو ریلیز کریں اور تھوڑی سی اپنے پاس بچا کے رکھیں. یہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیپ کھل تو نہیں جائے گا, اس لیے میں نے یہ چیز انکلوڈ کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیسے پتہ لگ سکتا کہ کیپ کھلنا ہے اور کیسے پتہ لگ سکے کہ کیپ نہیں کھلنا ابھی. اس کے بعد ایک بھائی کا سوال تھا کہ ہم کچھ سٹاک لیتے ہیں ایوریج کرتے ہیں تو پھر ہم جب ان کو سیل کرتے ہیں تو پھر ان کی ایوریج میں کچھ کمی بیشی آتی ہے. تو یہ دیکھیں مثال کے طور پہ شیل کے 100 شیئر لیتے ہیں آپ 150 میں, وہ آپ کے بن گئے 15,000 میں. اس کے بعد آپ دوبارہ 100 لیتے ہیں شیئر شیل کے 100 میں, وہ 10,000 میں ہو گئے آپ کے پاس 100 شیئر, 15,000 کے 100 اور 10,000 کے 100, یعنی کہ 200 شیئر آپ کے پاس ہو گیا 25,000 میں. 25,000 کو 200 پہ ڈیوائڈ کریں تو 125 اس کا آنسر آتا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس 200 شیئر ہے, ایوریج 125 کی بنتی ہے, یعنی کہ 125 روپے میں آپ کو وہ ایک شیئر پڑ رہا ہے. جو آپ نے پہلے 100 لیا تھا 150 میں, پھر 100 لیا تھا 100 میں, اب وہ آپ کو 125 میں ایک پڑ رہا ہے. اگر آپ اس میں سے 50 سیل کرتے ہیں 130 پہ, یا 50 سیل کرتے ہیں 200 پہ, یا 50 سیل کرتے ہیں 50 روپے پہ, اس کا جو آپ کی ایوریج ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا. ایوریج آپ کی وہی 125 روپے رہے گی اس ٹائم تک جب آپ جتنی دیر تک آپ نیو بائنگ اور نہیں کرتے. اگر نئی بائنگ کریں گے تو پھر اس ایوریج میں فرق پڑے گا. سیلنگ سے کبھی بھی سٹاک کی پرائز پہ فرق نہیں پڑتا. ہاں آپ کے پورٹ فولیو میں جو آپ کی رقم پڑی ہے, جو آپ کے پیسے پڑے ہیں, جو آپ کی کیش پڑی ہے, اس پہ فرق پڑتا ہے. جو آپ کا لاس ہے یا پروفٹ ہے ادھر جاتا ہے, اس میں ایڈ ہو جاتا ہے یا اس میں سے مائنس ہو جاتا ہے. جو ایوریج آپ کی کسی بھی سٹاک کی سیلنگ پہ اس کی ایوریج کم یا زیادہ نہیں ہوتی. ہاں نئی بائنگ کرنے سے اس کی ایوریج پہ فرق پڑتا ہے. پہلے میری ایک نوزی بند تھی, اب دونوں بند ہو گئی ہیں, تو میرے خیال سے شارٹ کریں سارے کام کو. ویسے بھی آگے 2 دن ہیں تو انشاءاللہ باقی چیزیں پھر انکلوڈ کر لیں گے. آج یہ جو باتیں کر لی ہیں میرے خیال سے وہی بڑی ہیں, اور سیکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں پریشر میں ہے. کل انشاءاللہ ہیٹ میپ بھی دیکھ لیں گے اور چیزیں بھی انکلوڈ کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.